السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير المتاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم علماء کرام، ذمہ داران جماعت، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، عفت مآب مائیوں اور بہنوں، پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر احسان ہے جس نے ہمیں ایسی مبارک مجلسوں میں آنے کا اور یہاں بیٹھ کر کچھ اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے کا ایک بہترین موقع اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عنایت فرمایا۔ الحمدللہ، اس مسجد کے ذمہ دار، مسجد توحید کے ذمہ دار، اکثر و بیشتر ایسے اجتماعات کرتے رہتے ہیں، علماء کرام کو باہر سے بلاتے ہیں، بڑے اچھے عناوین دے کر تقاریر کراتے ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے آج ہم صرف تقریر کرنے اور سننے کے حد تک رہ گئے۔ ہمارے معاشرے میں تقریریں کرانا، زوردار تقریریں سننا ایک عادت سی بن گئی ہے، لیکن ان تقریروں سے جو اثر ہمیں لینا چاہیے تھا، ان تقریروں سے ہمارے معاشرے کے اندر جو تبدیلی آنا چاہیے تھا، جو انقلاب آنا چاہیے تھا، وہ انقلاب نہیں ہے۔ گھنٹوں بیٹھ کر تقریریں سنیں گے، وعظ و نصیحت کی باتیں سنیں گے، ان کا عمل کیا ہوگا؟ واہ کیا تقریریں تھے، واہ کیا تقریر تھی، بس اس حد تک ہم رہ گئے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ایسے دینی مجالس کے ذریعے سے نہ ہمارے اندر نمازوں کی پابندی آئی، ایسے اجتماعات کے ذریعے سے نہ ہمارے اندر شراب اور جوئے کی عادت چھوٹ گئی، ایسے تقاریر کے ذریعے سے نہ ہماری زبانوں کی اصلاح ہوئی، نہ ہمارے اخلاق کی اصلاح ہوئی، نہ ہمارے لباس کی اصلاح ہوئی، نہ ہمارے اڑوس پڑوس کے ساتھ رہنے کی اصلاح ہوئی۔ آخرکار ان اجتماعات کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسے دینی اجتماعات کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ میرے محترم سامعین، جیسے مولانا محترم نے کہا کہ ہمارے ان اجتماعات کا انعقاد کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سنائے اور ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان کوتاہیوں کو، کمزوریوں کو دور کریں۔ دیکھیے، ہم اپنے ایمان کو ٹٹول کر دیکھیں۔ قرآن تو کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ ایسے بندے مومن کے سامنے
اللہ کے کلام کی تلاوت جب کی جاتی ہے، باتیں بیان کی جاتی ہیں، تو ان کے ایمان کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، ایمان کی ترتاثیر ہوتی ہے۔ ہر بیٹھا ہوا ہے مسلمان، کہاں تک ہمارا ایمان ہے؟ ذرا اپنے دل پر بوجھ ڈال کر سوچیں، کیا وہ دل ہمارے پاس ہے؟ جب کوئی نیکی کا کام کر لیتے ہیں تو ہمارے دلوں کو ایک قسم کا اطمینان اور سکون ملے۔ یہی تو وجہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس صبرتوں کا حسنتوں کا، جب تو نیکی کرتا ہے، نیک کام کو انجام دیتا ہے، تو اس نیکی کی وجہ سے تیرے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے نیک کام کر لیا۔ وہ ساعتوں کو سیئتوں کا، تیرے ایمان کے ٹٹولنے کا ایک پیمانہ اللہ کے رسول نے بتایا، جب تجھ سے کوئی برائی کا کام ہوتا ہے، جب کوئی غلط کام تجھ سے ہوتا ہے، تو تیرے دل کے اندر ایک ذرا ذرا دکھ ہونے چاہیے، کوئی احساس نہیں ہمارے اندر۔ بڑے سے بڑا گناہ کا کام کر کے بھی ہمارے اندر احساس نہیں ہے۔ ہاں البتہ اتنا کہتے ہیں، اتنا کرے تو کیا ہوا، اتنا جھوٹ بولے تو کیا ہوا، اتنا چوری کرے تو کیا ہوا، اتنا زنا کرے تو کیا ہوا، نعوذ باللہ۔ قرآن نے کہا بل تحسبونہ حینا، لوگوں جس چیز کو تم ہلکا سمجھتے ہو، معمولی سمجھتے ہو، وہ عند اللہ عظیم، اللہ کی نظر میں وہ چیز بڑی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ تمہیدی کلمات کے اندر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اصلاح معاشرے کے عنوان پر آپ نے اجتماع منعقد کیا ہے۔ ایسے کتنے ہماری زندگی کے اندر اجتماع ہوئے، الان کما کان، پہلے جیسے تھے اب بھی ویسے تھے، نہ ہمارے مرد حضرات کے اندر اصلاح ہوئی، نہ ہمارے نوجوانوں میں اصلاح ہوئی۔ عورتیں تو عورتیں بیچارے کیا کریں گے؟ وہ خدا کہتے ہیں کہ مردوں تم پہلے سدھرو، پہلے تم نمازی بنو، پہلے جھوٹ بولنا تم چھوڑو، چوری کی عادت کرو تم چھوڑو، بعد میں ہمیں اصلاح کرو۔ محترم سامعین، اللہ کے پاس پوچھے، کل قیامت کے دن ہر بندے کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا۔ 4 سوال کریں گے اللہ، اس میں آخری سوال یہ ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ مِمَّا عَلِمَ۔ تو بڑے علماء سے بیانات سنتا تھا، اجتماعات کو جاتا تھا، اجتماع میں گھنٹوں بیٹھ کر تقریر سنتا تھا، اللہ پوچھے گا کہ تیرا عمل کیا تھا، عمل کتنا کیا؟ فلاں تین اصلاح معاشرے کے نام پہ فلاں عالم سے تُونے بیان سنا، تیرے اندر کتنی اصلاح ہوئی؟ اللہ اکبر۔ کہنا پڑا علامہ اقبال کو، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بننا سکھا ہے۔ ہمارے کردار کب سدھریں گے؟ ہمارے پرانے دھندے کب چھٹیں گے؟ صفے اول میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے آج ان کے سودی کاروبار ہیں، صفے اول میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے آج ان کے شراب کے کاروبار چل رہے ہیں۔ میرے محترم، پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا مقصد کیا؟ ایک صاحب نے سوال کیا کہ مولانا، قرآن تو کہتا ہے نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر سے سارے بے حیائی اور بری باتوں سے دور کر دیتی ہے، تو پھر کیا بات ہے؟ 50 سال سے میں نماز پڑھ رہا ہوں، 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، میرے اندر کوئی برائی ختم نہیں ہوئی، کیسی نماز پڑھ رہا ہے؟ کہا نا، تو سر بسجدہ ہوا زمین سے تو آنے لگی ہے صدا، تو سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی ہے صدا، تیرا دل تو ہے سلام سلام، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ 50 سال تک نماز پڑھتے بیٹھے۔ نماز ایسی پڑھ، وہ نماز تجھے شراب سے روکتی ہے، وہ نماز تجھے جھوٹ سے روکتی ہے، وہ نماز تجھے گندے کاروبار سے روکتی ہے۔ کون سی نماز؟ تصلی کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک۔ ایسی نماز پڑھ، کبھی پڑھا؟
اللہ کو نماز کی حالت میں دیکھ رہا ہوں. اگر میں نہیں دیکھ رہا کوئی بات نہیں, اللہ تو دیکھ رہا, یہ کیفیت. تو میرے محترم, بات آگے نہ بڑھاتے ہوئے ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر. اللہ اکبر. ہمارے اسلاف کے اندر دیکھیے وہ بولنے والے میں کتنا اللہ کا ڈر تھا, اور بیان سننے والوں کے اندر بھی اللہ کا کتنا ڈر تھا. مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا, کسی گاؤں میں آپ کا بیان تھا, 2 گھنٹے آپ نے تقریر کی, جس میں 2,500 سے 3,000 کا مجموعہ, 2 گھنٹے آپ کی تقریر رہی. کوئی ایک بدو کریے سے چل کر آ رہا ہے مولانا کی بیان سننے کے لیے, کوئی گاڑی کا انتظام نہیں تھا, چل کر آ رہا ہے. جو بھی استماع میں پہنچا وہ آدمی مولانا کی زبان سے نکلا وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین, پریشان ہو گیا. مولانا کے سامنے آ کے کہا کہ میں بڑا بدنصیب ہوں مولانا, میں اتنے دور دراز سے چل کر میں آپ کا بیان سننے کے لیے آیا. وہ کیا طرف تھی بیان سننے کی, وہ کیا انداز تھا میرے ساتھیوں. ہمارے اسلاف کا انداز دیکھیے. مولانا محترم نے اس کے جذبات کو دیکھا, اس کے انداز کو دیکھا, کہا کہ اتنے شوق سے تو بیان سننے کے لیے آیا ہے, کوئی افسوس کرنے کی ضرورت نہیں. وہ ہمارے اکابر علماء جو ہمارے لیے ایک رہنما ہے, ایک مثال ہے, کہا کہ بیٹھ جا. 3,000 مجمع کے سامنے میں نے جو 2 گھنٹے تقریر کی ہے, وہی تیری ایک تقریر تیری ایک آدمی کے سامنے کروں گا. 2 گھنٹے تقریر اس کے سامنے کیا. یہ جذبات تھا سننے اور سنانے کا, یہ فکر تھی اپنی اصلاح کرنے کا. اتنے دور سے کیوں آیا؟ اپنے آپ کی اصلاح کرنے کے لیے, اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے. اور ہمارے اکابر علماء آج ہمیں کیا ہوتی, کیا سے ندی ہو رہا سننے بعد میں ہوتے ہیں, فرصت کا ہے میرے پاس, ٹائم کا ہے. تو میرے محترم سامعین, عرض کر رہا تھا ہم اپنے اندر خوف خدا طاری رکھیں, خوف خدا کو پیدا کریں. اللہ کے پاس آج جو مضمون میں بیٹھا ہوں, میں کہہ رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, اللہ پوچھے گا آج کے اس اجتماع کے بارے میں, ان بیانات کے بارے میں, ان باتوں کے تعلق سے اللہ پوچھے گا کہ ماں عمیلہ تو کیا عمل کر کے آیا. بڑا شوق سے سنانا 2 گھنٹے, یوں ہی نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ. بہرحال جس عنوان کے تحت مجھے کہنے کے لیے کہا گیا وہ ہے اصلاح معاشرے میں خاتون کا کردار, خواتین کا کردار. اللہ اکبر. آج کے معاشرے میں خواتین کی اصلاح, خواتین کی تربیت, خواتین کے اندر دین کی بوباس پیدا کرنا بہت ضروری ہے. خواتین کی تربیت اور ان سے ہونے والی اولاد کی تربیت, چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو, معاشرے کے اندر آج بے حد ضروری ہے میرے ساتھیوں. کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث علماء سے آپ سنتے ہیں, یہ ایک عورت کی جب اصلاح ہوتی ہے تو ایک معاشرے کی اصلاح ہے, ایک گھر کی اصلاح ہے. جب ایک مرد کی ہوتی ہے تو ایک مرد کی حد تک ہوتی ہے, لیکن معاشرے کی اصلاح کے تم فکر مند ہیں تو ضروری ہے کہ عورت کی اصلاح کریں اور اس عورت سے ہونے والے اولاد کی تربیت کریں. ایک عورت کا کردار اصلاح معاشرے میں کیا ہو سکتا ہے؟ تو چلیے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاشرے کی اصلاح کے لیے بچے پیدا ہونے کے بعد شروع کرنا نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص 3 مہینے کے بچے کو لے کے آیا. کتنے مہینے کے؟ 3 مہینے کے بچے کو لے کر آیا. آ کے کہا کہ امام صاحب
اس بچے کی میں تربیت کرنا چاہتا ہوں، اصلاح کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں؟ امام وقت نے کہا میاں تم نے اتنی دیری کی، اتنی دیر سے تم میرے پاس آئے؟ کہا اس بندے خدا نے 3 مہینے کا بچہ ہے، ابھی کوئی یونیورسٹی اسکول کے قابل نہیں ہے، ابھی سے فکر لے کر آیا ہوں کہ اس کی تربیت کیسے کروں۔ اللہ اکبر۔ امام وقت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرے پاس اس وقت تجھے آنا چاہیے تھا۔ میری مائیں ذرا غور سے سنیں، بچوں کو درمیان میں بات کرنے نہ لگائیں، آپ کے لیے ضروری ہے اور آپ کے نام پہ عنوان رکھا گیا ہے۔ مسجد توحید کے ذمہ داروں کو، نوجوانوں کو، علماء کو بڑی فکر ہے کہ ہماری اس محلے کی عورتوں کی اصلاح ہو جائے، اسی فکر کے ساتھ یہ عنوان دے کر بلایا گیا۔ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرے پاس تجھے اس وقت آنا چاہیے تھا جبکہ تو نے اس بچے کے ماں کے ساتھ نکاح کیا۔ اللہ اکبر۔ اس بچے کی ماں کے ساتھ جو نکاح کیا، نکاح کرنے سے پہلے میرے پاس آنا چاہیے تھا بھائی۔ کیوں؟ اس کی ماں اگر تربیت یافتہ ہے، اس بچے کی ماں تربیت یافتہ ہے، پڑھی لکھی ہے، تو اس بچے کی تربیت ہو جائے گی۔ اس کی ماں ہی ان پڑھ ہے، کوئی دین کی بواس اس کے اندر نہیں ہے، تو اس کی تربیت کا میں کیسے انتظام کر سکتا ہوں؟ اللہ۔ اس لیے علماء کی زبانی یہاں بیٹھے ہوئے نوجوانوں سے کہوں گا، یہاں بیٹھے ہوئے نوجوان کے والدین سے میں کہوں گا، جب اپنے بیٹے کا رشتہ کرنے جاتے ہیں یا خود کے لیے نوجوان رشتہ کرتا ہے تو مالداری نہ دیکھ، خاندان نہ دیکھ، تم کی المرأۃ بأربع، اللہ کے نبی نے فرمایا جس لڑکی کے ساتھ تو نکاح کرنا چاہتا ہے میرے بھائی، 4 چیزیں اس کے اندر دیکھ۔ کسی گلی محلے کے ماموں چاچا سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں، اللہ کے رسول نے تجھے رہنمائی کی ہے، کیسی لڑکی کے ساتھ تجھے نکاح کرنا چاہیے۔ گلی محلے کے ذمہ داروں کو، بڑوں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی چیز فرمایا وَلِدِينِهَا، جس لڑکی سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے بھائی اس کے اندر دینداری دیکھ۔ دوسرا وَلِجَمَالِهَا، اس کی خوبصورتی دیکھ۔ تیسرا اس کا خاندان دیکھ۔ چوتھا وَلِمَالِهَا، اس کے مال کو دیکھ۔ یہ 4 چیزیں بتانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری ناک خاک آلود ہو جائے، فَاظْفَرْهَا بِذَاتِ الدِّينِ، جس لڑکی میں دینداری ہے اس لڑکی کو دینداری دے کے شادی کر لے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے کیسا نکاح کیا اپنے بیٹے کے ساتھ؟ آپ سنیں نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت لگا رہے ہیں، رات میں گشت لگا رہے، وقت کے خلیفہ ہیں۔ کیا سنا؟ جھوپڑی سے آواز، ماں کہہ رہی ہے بیٹی کو، بیٹی دودھ میں پانی ملا، دودھ میں پانی ملا۔ بیٹی نے کہا کہ عمر کی حکمت ہے، عمر کو معلوم ہو گیا تو دونوں ہاتھ کاٹ دیں گے۔ ماں نے کہا کیا عمر یہاں دیکھنے کے لیے آیا؟ تیرے دودھ میں پانی ملا تو اسے دیکھنے کے لیے آیا ہے؟ اس بیٹی نے کہا یہ ہوتے ہیں تربیت یافتہ نوجوان لڑکیاں، یہ ہوتے ہیں خواتین، امت کی اصلاح کرنے والے، امت کی اصلاح کی فکر کرنے والے۔ اس نوجوان لڑکی کی زبان سے جو الفاظ نکلے تا قیامت تک ہر عالم بولتا رہے گا، بولتا رہے گا۔ اس نوجوان لڑکی نے کہا اماں عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر کا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ دینداری آپ نے دیکھا، اسی وقت اس جھوپڑی کو نشانی کیا، الصبا بولا، اس لڑکی کو اپنے دربار میں بلایا اور اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح کرا دیا۔ نہ گھر دیکھا، نہ دولت دیکھی، نہ خوبصورتی دیکھی، یہ تھا دینداری دیکھ کر نکاح کرنا۔ میرے ساتھیوں، کیسے ہوتے ہیں امت کے تربیت یافتہ خواتین؟ بے شمار مثالیں آپ کو ملتے ہیں، علماء سے ہم سنتے رہتے ہیں۔ ساتھیوں، عرض کر رہا تھا کہ جیسے حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، الدنیا متاع، دنیا رجسان و سامان کی جگہ ہے، اس میں کوئی بہترین سامان ہے تو نیک خاتون، نیک بیوی۔ اللہ
ہر نوجوان کو چاہیے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لیے رشتہ کرے، اور ہر باپ کو چاہیے چاہے وہ لڑکی خوبصورتی میں کمی ہے، مال میں کمی ہے، خاندان میں کمی ہے، لیکن دین کے اعتبار سے نمبر 1 ہے، اس دین کو ترجیح دے کر اس کو اپنی بہو بنا لے یا اپنی بیوی بنا لے۔ اللہ چلیے کتنے واقعات۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتی ہیں، اور ان کے شوہر مالک اسلام قبول نہیں کرتے، اسلام میں داخل نہیں ہوتے۔ یہ بہادر خاتون کہتی ہے میں مسلمان ہو چکی ہوں، اور آپ ابھی کفر کی حالت میں ہیں، ایک مسلمان خاتون سے کافر مرد کا رشتہ نبھ نہیں سکتا، اس لیے میں آپ سے علیحدگی کرتی ہوں، یا تو ایمان قبول کرو یا تو مجھے چھوڑ دو، آزاد چھوڑ دو۔ ان کے شوہر حضرت مالک کہا کہ میں اسلام کے دائرے میں نہیں آتا، تم چاہے تو رہ سکتے ہو تو جا سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس خاتون امت نے اپنے شوہر کو چھوڑا، گود میں بچہ تھا، اس بچے کو گھر لے کر گئے، کیا کیا؟ اس بچے کو اس ماں نے، وہ ماں جو تربیت یافتہ ماں تھی، ایسی تربیت یافتہ ماں سے معاشرے کی اصلاح دیکھی کیسی ہوتی ہے۔ گھر جا کر اپنے بچے کے کان میں باپ کے تعلق سے کچھ نہیں کہا، باپ کے تعلق سے کوئی شکایت نہیں کیا، اس بیٹے کو کہا قل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ ایک معاشرے کی اصلاح کی فکر رکھنے والی خاتون، ایک معاشرے کو سدھارنے کی فکر کرنے والی خاتون، دیکھیے سب سے پہلے اصلاح کی فکر اپنے بچوں سے کر رہی ہے۔ میری ماں بہنوں، تم بھی ماں ہو، تمہارے گود میں بھی بچے جنم دے رہے ہیں، تم نے اپنے بچے کو کلمہ کب سکھایا؟ یہاں بیٹھی ہوئی خواتین سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، ارے ماں تم کتنے بد نصیب ہیں، تم نے اپنے بچے کو بچپن میں کلمہ توحید کو سکھایا، نہ دین سکھایا۔ بڑی بد نصیبی کی بات یہ ہے، دلہا بن کے جب نکاح کے لیے آتا ہے تو قاضی وقت اس کو پہلے کلمہ پڑھ کے کیا نکاح کراتے ہیں۔ اللہ تعالی کتنی شرم کی بات ہے میری ماں۔ اس ام سلیم نے اپنے شوہر سے جدا اختیار کر لیا، اور گھر آ کر اپنے بچے کی اصلاح کی فکر دیکھو، اس کے اندر توحید کی بو باس پیدا کر رہے ہیں، اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن آج ہماری مائیں نہ اپنے بچوں کو کلمہ طیبہ معلوم، نہ بچوں کو کھانے کی دعا معلوم، نہ سونے کی دعا معلوم، نہ اٹھنے کا طریقہ معلوم، نہ سونے کا طریقہ معلوم۔ کیوں؟ آج ہمارے احباب نے، ہمارے باپوں نے، ہمارے باپ داداؤں نے ایسے عورتوں کو نکاح میں لے آئے جن کو دین اور توحید کچھ بھی نہیں معلوم۔ اللہ اکبر۔ آج بھی ہے کیا جی تمہاری بچی جس لڑکی کو تم پسند کرے اس بچی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس بچی کو 5 نماز کے تیتر میں تو بولنے نہیں آتا، اب ماں کے ذریعے سے بچی کو پسند کرواتا ہے، ان بولتا ہے مجھ صاحب رن چھوڑو، ہمارے گھر کو یہ تو سب سیکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہندی کے لوگ بولتے رہیں گے ہمارے گھر کو تم سب سکھاتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں؟ وہ تو بے نمازی بن کے تمہارے گھر کو آ رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تمہارے پورے گھر کو بے نمازی بناتے ہیں۔ وہ تو سوتی ہے نماز کو چھوڑ کر، وہ تم کو بھی سلاتی ہے۔ آج وہی معاملہ چلا ہوا ہے۔ میرے محترم سامعین، حضرت فاروق خلافت امیہ کا دور ہے، ایک ماں کی بچوں کی تربیت یہ وہی ماں کر سکتی ہے، جیسے میں نے کہا جس ماں کی تربیت ہو چکی ہے۔ تربیت کیسی ہو اس واقعے کو بتا کر میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔
محمود سبحانی قطب ربانی حضرت عبد القادر جیلانی کی ماں، سنا نا، جن کا نام تھا صالحہ، محمود سبحانی کی ماں کا نام تھا صالحہ. جب ان کو نکاح کا پیغام آیا تو باپ نے کہا اپنی بیٹی کے تعلق سے، میری ماں سنو، تم بھی ایسے بیٹیوں کو جنم دو. کیسے بچوں کو جنم دے ماں، کیسے بچوں کو جنم دینے میں بتا دو آپ کو اس واقعے کے ذریعے سے. باپ نے کہا کہ میری بیٹی صالحہ اندھی ہے، موٹی ہے، چوڑی ہے، للی ہے، لنگڑی ہے، نہ دیکھ سکتی، نہ چل سکتی، نہ بول سکتی. اللہ اکبر. کہا کہ ٹھیک ہے، رشتہ منظور ہے، رشتہ منظور ہے. نکاح ہو گیا. پہلی رات شب عروسی میں قدم رکھتے ہیں، دلہن کے پاس سلام کرتے ہیں، وعلیکم السلام کا جواب مل رہا ہے. آگے بڑھ رہے مسافر کے لیے، استقبال کے لیے صالحہ آگے بڑھ رہے ہیں. 2 رکعت شکریہ کی نماز پڑھا کہ نہ میری بیوی اندھی ہے، نہ موٹی ہے، نہ چوڑی ہے، نہ للی ہے، نہ لڑی ہے. صبح ہوتے ہی اپنے سسر سے کہا، شکایت کیا، مامو جان تم نے اپنی بیٹی کے اندر یہ کمزوریاں بتایا تھا، نہ اندھی ہے، نہ دیکھ سکتی، نہ بول سکتی، نہ سن سکتی ہے. سسر نے کہا میں بالکل صحیح کہا ہوں بیٹے. داماد سے کہتے ہیں کہ میں نے بالکل صحیح کہا ہے، اور رب کی قسم میں نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے، میں نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے، جب سے وہ سن بلوغت کو پہنچی، بالغ ہوئی ہے، اس دن سے آج تک کسی غیر مرد پر میری بیٹی کی نظر نہیں گئی. اللہ اکبر. سن رہے میری ماں بہنیں، یہ محمود سبحانی کی ماں کی داستان ہے. تم بھی چاہو تو ویسی بیٹی کو جنم دے سکتے ہیں جو بیٹی کے محمود سبحانی کو جنم دیا تھا. میری بیٹی نے کسی اپنے آپ سے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا، کسی غیر مرد کی آواز اپنے کانوں سے نہیں سنا، نہ کسی غیر مرد سے مسافہ کیا، نہ غیر مرد کی طرف چل کر گئی. اس لیے ائمہ نے بتایا. اللہ اکبر. وہ تربیت یافتہ ماں تھی. وہی ماں اپنے بچے کو تعلیم کے لیے بھیج رہی ہے. کیا توشہ بنائی، سینگا کی پورے کنو لے کر چوڑا چائی بنے؟ کچھ نہیں. کچھ پیسے تھے، جیب سلا کر رکھ دیا. کہا بیٹے کیا نصیحت تھی ماں کی؟ ماں کی نصیحت یہ تھی، اللہ ہم سب کو ایسی عورتیں نصیب فرمائے. میرے ساتھیوں، ماں نے کہا کہ بیٹا نہ کوئی خزانہ دے سکتی ہو، نہ دولت دے سکتی ہو، بس ایک بات کی نصیحت ہے، تیرے بدن کے 100 ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، کیا نہیں بولنا؟ جھوٹ نہیں بولنا. میری ماں، میری بہن، یہاں بیٹھی ہوئی بہن سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو نے اپنے بچے کو کتنے مرتبہ کہا کہ بیٹا باہر جاتا ہے تو سچ بولنا، سچ بولنا. ڈاکو لوگ پکڑ لیے راستے میں، کہا کہ کیا ہے میرے پاس پیسے؟ ڈاکو نے سردار نے کہا کہ تو جھوٹ بولتا تو بچ جاتا تھا، سچ کیوں بتایا؟ کہا کہ یہ میری ماں کی نصیحت ہے، یہ میری ماں کی نصیحت ہے کہ راستے میں تیرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے تو جھوٹ نہیں بولنا. ایک تربیت یافتہ ماں کی اپنے بیٹے کو نصیحت ہے. اللہ اکبر. چلیے حضرت فاروق مشہور صحابی میدان جنگ کے لیے نکلتے ہیں، جنگ میں جانے کے لیے. جاتے جاتے کچھ رقم اپنی اہلیہ کو دیتے ہیں، کیونکہ ان کی اہلیہ بچہ جنم دینے والی تھی، حاملہ تھی. کہا کہ یہ پیسے رکھ لو اور بچے کے لیے کام آئیں گے، اس کے ڈلیوری کے لیے یا اس کی تعلیم و تربیت کے لیے. پیسے اس خاتون نے رکھا اور چلے گئے. ادھر چند دنوں کے بعد حضرت فاروق کو بیٹا پیدا ہوا، عبد الرحمن. بیٹا پیدا ہوا. اب ماں کی ذمہ داری دیکھیے، ماں کی ذمہ داری. اسی لیے حضرت علی نے کہا تھا
لیس الیتیم قد مات والدہ ولکن الیتیم یتیم العلم والادب. میرے نزدیک وہ بچہ یتیم نہیں ہے جس بچے کے ماں اور باپ مر چکے ہیں. مجھے اگر پوچھو کہ وہ یتیم بچہ کون ہے، یتیم بچہ وہ ہے جس کے ماں اور باپ زندہ رہ کر بھی اس بچے کو تعلیم و تربیت نہیں دیا. دیکھو میرے ساتھیوں، آج تمہارے بچوں کا حال کیا ہو گیا ہے. آج تمہارے بچوں کی زبان، آج تمہارے بچوں کے اخلاق، آج تمہارے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا، آج بڑوں کا مذاق، چھوٹوں سے کیسے سلوک. ہمارے بچے کیسے ہم نے فکر کیا. اللہ کے نبی نے تو کہا تھا مرنے سے پہلے کچھ بڑا کام کر کے مرو. مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، یتیم خانہ بناؤ، کنواں کھدواؤ، کچھ کرو تاکہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے ثواب جاریہ ہو جائے. اگر یہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ مدرسہ بنا سکتے، نہ مسجد بنا سکتے، نہ کنواں کھدوا سکتے ہیں، تو کم سے کم آپ نے فرمایا اترکوا ولد صالح یدعو لہ. مرنے سے اپنے اولاد کو نیک بنا کے مرو، صالح بنا کے مرو، نمازی بنا کے مرو، دین والا بنا کے مرو، خوف خدا رکھنے والا بنا کے مرو. تمہارے مرنے کے بعد وہ دعا کرے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ میرا باپ بھی قبر میں سو رہا ہے، میری ماں بھی قبر میں سو رہی ہے، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. اللہ ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن پر رحم کیا تھا. آج کیسے عورت کو جنم دیا میرے ساتھیوں. پوری جماعت باپ کی جناز کی نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹا باہر بیٹھا ہے، جماعت کا صدر بلاتا ہے، جماعت کا سیکرٹری بلاتا ہے، امام بلاتے ہیں تمہارے باپ کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ، تو بیٹا کہتا ہے کہ مجھے طہارت نہیں ہے. استغفر اللہ. کیسا بیٹا تو جنم دے کے مرا، تو کتنا بدنصیب باپ ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ تیرا بیٹا تیری جنازے کی نماز پڑھائے، تیرا بیٹا تیری مغفرت کی دعا کرے. تو کتنا بدنصیب باپ ہے. ایک بیٹا ہاتھ بیٹے کو چھوڑ کے تو مر گیا، اب اس کے نام سے پراپرٹی کتنی، بیجاپور روڈ پہ اتنے پلاٹا، سنگی روڈ پہ اتنے پلاٹا، وہ روڈ پہ اتنے پلاٹا، اتنے گھر، تاکہ میرا بیٹا امن میں رہے، سکون میں رہے، کوئی تکلیف نہ ہو. کیسے نالائق نکمے بیٹے کے ہاتھ میں تو اولاد دولت دے کے چلا گیا. کیسے بیٹے کے ہاتھ میں؟ پہلے دین کی کنجی اس کے ہاتھ میں دے، توحید کی چابی دے، اخلاق کی چابی دے، خوف خدا کی چابی اپنے اولاد کے ہاتھ میں دے. اس کے بعد دنیا کی دولت کی چابی دے، وہ تیری دولت کو سنبھالے گا، ورنہ تیرے 40واں ہونے تک چربنے کھا کے ختم کر دے گا تیری دولت کو. اللہ اکبر. یہاں بیٹا پیدا ہوا عبد الرحمان. ماں کی ذمہ داری، میری ماں فکر کرو اللہ تمہیں اولاد دیا ہے، یہ اولاد کے ذریعے سے آزماتا ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، رب اللہ نے فرمایا یہ اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے، دولت کی آزمائش ہے. دیکھتا ہے اولاد کی فکر، تربیت کی فکر کہاں تک کرتے ہیں. ماں نے اسی تربیت کیا. فاروق کی بیوی عبد الرحمان کی ماں نے کئی سال کے بعد آئے. فاروق مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، مسجد گئے. ایک نوجوان بچہ بڑے بہترین انداز میں نماز پڑھا رہا ہے. حضرت فاروق اپنے دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کاش یہ بچہ میرا بیٹا ہوتا. کیا اس کے پڑھانے کا انداز ہے، کیا اس کی آواز ہے. نماز کے بعد جب درس کے لیے بیٹھتا ہے، وقت کے بڑے بڑے علماء بزرگ اس نوجوان بچے کا درس سننے کے لیے بیٹھتے ہیں. ان چیزوں سے فارغ ہو کر فاروق اپنے گھر جاتے ہیں، بیوی کو سلام کرتے ہیں. اللہ پہلا سوال یہ کرتے ہیں جو پیسہ میں تمہیں دے کر گیا تھا اس کو تم نے کیا کیا. ہر مرد پوچھنا ہے. تم 100-500 روپے کو بمبئی کے تو آنے کے بعد پوچھنا کیا کرے گا. وہ پوچھتی ہے کہ تمہیں پوچھے تو بھی شام کا کھانا بند ہے، دینے کا کم پوچھنے کا زیادہ. ہمارے بیٹا بولتے تربیت اس میں بیٹا کی ہمیں ویسا کر کو رکھی ان کو. اللہ فاروق پوچھتے ہیں اتنے پیسوں کا آپ نے کیا کیا. اللہ اکبر. بیوی صاحبہ نے کہا کیا آپ نے مغرب کی نماز پڑھی؟ کہا کہ پڑھا. کیسے لگا؟ پتہ نہیں. وہ نوجوان بچہ کیا اس کے پڑھنے کا انداز ہے، کیا اس کے درس دینے کا انداز ہے. میں تو اس کی آواز کو سن کر کہا کاش کہ میرا بیٹا ہوتا، کاش مجھے بھی ایسا ہی بیٹا ہوتا. اللہ اکبر. بیوی صاحبہ نے کہا
اگر تمہارے بیٹے کو اس قابل بنانے کے لیے اگر میں دولت مانگوں، جتنی دولت تم نے دیا تھا اس سے بڑھ کر میں اگر دولت مانگوں تو کیا تم دینے کے لیے تیار ہوگے؟ کہا کہ کیسی بات کر رہے ہو، اس کی دگنی تگنی قیمت دوں گا، کاش میرے بیٹے کے اندر ایسی صلاحیت ہو جو میں پڑھ کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بیوی صاحبہ نے کہا ذالک ابنک، اے فاروق وہ تمہارا ہی بیٹا عبد الرحمن ہے، جو دولت جو پوری تم نے دیا تھا، رب کی قسم میرا جی چاہتا تھا کبھی میٹھا کھاؤ، میرا جی چاہتا تھا کبھی چکنا کھاؤ، کبھی میرا جی چاہتا تھا کہ اچھے لباس پہنو، لیکن تمہاری دیوی دولت کو ایک امانت سمجھا اور تمہاری اولاد کو امانت سمجھا۔ ایک ماں ہونے کے ناطے، ایک بیوی ہونے کے ناطے تمہاری دیوی پوری رقم اس بچے پر میں نے خرچ کیا ہے اور اس قابل بنایا ہے۔ یہ پیسہ کام میں آیا یا نقصان ہوا؟ کہتے ہیں کیسی بات ہے، بہت کام آ گیا۔ ایک ماں کی ذمہ داری، ایک ماں کی ذمہ داری۔ میری ماں، تم نے اپنے اولاد کو کیا جنم دیا؟ نہ کبھی اولاد نماز پڑھنے کے لیے تیار، کلمہ پڑھنے کے لیے تیار، وہ تو چھوڑو، موجودہ دور کے حالات اپنے سامنے رکھ کر دیکھیے میری ماں، تم نے اپنے بچوں کو اپنے گود سے کیسے جنم دیا۔ عرشیہ نامی لڑکی کو تم نے جنم دیا، صفیہ نامی لڑکی کو تم نے جنم دیا۔ عرشیہ نامی لڑکی مہذب گھرانے کی، پڑھے لکھے گھرانے کی، ایک دلت کا ہاتھ پکڑ کے نکاح کرتی ہے، نکاح کر کے اتنا ہی خاموش نہیں، اس کا دل پھٹتا نہیں، مسلم محلوں کے اندر اپنے نکاح کا جلوس نکالتی ہے تاکہ سارے مسلمان شرمندہ ہو جائے، اپنے گیل پر پچھتائیں۔ پتہ نہیں کتنے عرشیہ ایسے ہی دلتوں کا، غیروں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے جائیں گے اور نکاح کر لیں گے۔ ایسے بچوں کو تم نے جنم دیا میری ماں، کیا تمہارے گود میں بگاڑ آیا؟ میں اپنے ماں سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ ماں تھی ٹیپو سلطان کی ماں تھی، میں نے بتایا جب شیر کو چین کے پھینکا، خواتین نے پوچھا عجیب ٹیپو کی ماں کون سا ٹانی پلے اپنے بچے کو، کون سی گولی پلے؟ شیر بھی کانپتا ہے۔ میری ماں، ماں اگر تم ہے، معاشرے کی اصلاح کی فکر مند ہے، اولاد کی تربیت کی فکر مند ہے، اس ٹیپو کی ماں نے کہا رب کی قسم میں نے کوئی ٹانی کا گولی نہیں پلائی، جب بھی میں نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا دودھ پلانے کے لیے، جب بھی اپنے بچے کو میں نے سینے سے لگایا دودھ پلانے کے لیے، قسم خدا بغیر وضو اور بغیر بسم اللہ کی میں نے نہیں پلایا۔ میں اپنے بچے کو دودھ پلایا تو وضو کے ساتھ پلایا، اللہ کے نام لے کر پلایا۔ میرے انڈی کی خواتین ماں بہنوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، 8 اور 10 بچے آپ کے بچے انہیں گود میں جنم لے رہے ہیں، کتنے مرتبہ اللہ کا نام لے کر تم نے دودھ پلایا؟ یہی فکر ہے، یہی وجہ ہے ابھی گزشتہ 2 مہینے کے اندر شہر بیجاپور کے اطراف اکناف کے 19 لڑکیاں، اگر آپ یقین نہیں ہوتا تو سب رشتہ جائیے بیجاپور کے اندر، سب رشتہ جائیے، آپ کا سر شرم کے مارے جھک جائے گا، آپ ختم ہو جائیں گے۔ 19 لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا کر نکاح کر لیا۔ یہ جرم ہمارا ہے، یہ غلطی ہمارے ماں باپ کی ہے، جو ماحول اپنے اولاد کو دینا چاہیے تھا وہ ہمیں نہیں دیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں ہر باپ کو، ہر ماں کو اپنے اولاد کی تربیت کی فکر ہے، حضرت لقمان کی نصیحتیں پڑھیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو بار بار اپنے اولاد کے بارے میں کیا کہا تھا لقمان نے؟ جہاں شرک اور بدعت سے روکا، اس کے بعد کہا یا بنی انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل۔ اللہ اکبر، خوف خدا، اللہ کا ڈر۔ اے بیٹے، رائی کے دانے کے برابر بھلائی یا برائی کا کام کرتا ہے، پہاڑ کے پتھر کے تلے، آسمانوں تلے، زمینوں تلے، یاتی بہ اللہ۔ یہ یاد رکھ لیا بیٹا، تو یہ مت سمجھنا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی ذات بصیر بما تعملون، باخبر ہے، وہ قیامت کے دن لا کے پیش کرے گی۔ میرے ساتھیوں، میں یہاں بیٹھے ہوئے ماں باپ سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں، وقت بڑے نازک ہیں، حالات بڑے نازک ہیں۔ ابھی کل ہی حیدرآباد کے اندر
صوفیہ نبی لڑکی، عالم دین کی بیٹی، میں کہتے ہوئے مجھے ہمت نہیں ہوتی، مجھے کہتے ہوئے ہمت نہیں ہوتی، عالم دین کی بیٹی صوفیہ نبی لڑکی غیر کے ساتھ جا رہی ہے. وہاں کے نوجوانوں نے جب پکڑا تو کلم کو کہتی ہے دستور ہند اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ لڑکی یا لڑکا جس کے چاہے جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے، تم کون ہوتے مجھے روکنے کے واسطے؟ اتنی جرات، اتنی ہمت اس لڑکی کے اندر. آئے دن کوئی نہ کوئی خبر، کوئی نہ کوئی خبر. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ معاشرے کی فکر کہاں تک کر رہے ہیں میرے ساتھیوں؟ اللہ اکبر. علامہ اقبال کے والدہ کے تعلق سے آپ نے سنا ہے، وہ اتنے بڑے شاعر علامہ اقبال. کیا ہوا؟ علامہ اقبال کی پیدائش سے پہلے علامہ اقبال کے باپ جو کاروبار کرتے تھے ذرا سودی ٹائپ تھا، اور علامہ اقبال کی جو والدہ تھی بڑے نیکوکار، بڑی متقی پرہیزگار عورت، علامہ اقبال کی اہل ماں. تو کیا ہوا؟ علامہ اقبال رحمہ اللہ جب پیدا ہوئے تو بیوی کی غیرت دیکھو، بیوی کی غیرت دیکھو. اس علامہ اقبال کی ماں نے کیا سوچا؟ میرے شوہر کی جو کمائی ہے ذرا سود جیسی ملاوٹ نظر آتی ہے، تو لہذا میں اپنے شوہر کی کمائی کھا کر اس کا دودھ اپنے بچے کو میں نہیں پلانا چاہتی. اللہ اکبر. کیا کیا علامہ اقبال کی والدہ نے؟ جو زیورات تھے، جو سونا تھا ان کے پاس، وہ سونا بیچ ڈالا، بیچ کر چند بکریاں لیے اور ان بکریوں کا دودھ پلا پلا کر علامہ اقبال کو بڑا کیا. ایک ماں کی فکر دیکھو، ایک ماں کی کوشش. جب علامہ اقبال کے والد نے اپنے اس کاروبار سے توبہ کر لیا، چھوڑ دیا، اس وقت ان کی کمائی کھانا شروع کر دیا. اللہ. کئی واقعات آج اسلامی واقعات، تاریخی واقعات ہمارے سامنے ہیں. تو عورت کا ایک بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے اصلاح معاشرے میں. عورت کا بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے. تو ماں کو چاہیے جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس بچے کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سکھائے. اس بچے کو کلمہ توحید کی وہ بات اس کے اندر پیدا کرے، تاکہ آئندہ چل کر وہ بچہ اللہ کو ماننے والا، اللہ کا خوف رکھنے والا، اللہ سے ڈرنے والا. اسی طرح ماں کی دعا میں کیا اثر ہوتا ہے؟ یہ سب تربیت یافتہ ماں ہے. ان کی تربیت ایسی ہوئی تھی جن کے ذریعے سے جو اولاد ہوئی وہ اولاد بھی کتنی بڑے. امام بخاری شریف جو آپ پڑھتے ہیں نا، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری، قرآن مجید کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو بخاری شریف کا ہے. بڑے ذہین تھے امام بخاری، بڑے ذہین تھے، لیکن آنکھ سے اندھے تھے، آنکھ سے اندھے تھے. اب کیا کیا؟ ماں کی تمنا تھی، ماں کی آرزو تھی کہ بیٹا کوئی دین کا کام کر سکے، دین کی خدمت کر سکے. اور ماں کی دعا بھی ہونی چاہیے. جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے نا، جب سے دعا کرنا ماں ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ جو اولاد میرے پیٹ میں ہے، جو اولاد میں جنم دے رہی ہوں، نیک اور صالح اولاد جنم دے، نیک اور صالح اولاد کو دے. تو کیا ہوا؟ اس ماں نے اپنے بیٹے کے آنکھوں کے لیے دعا کیا. کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، کسی حکیم کے پاس نہیں گئے. اس ماں کا بھروسہ رب کی ذات پر دیکھیے میرے ساتھیوں. رب سے دعا کیا، اللہ سے دعا کیا اس ماں نے اپنے بچے کی خاطر. رب نے ایسی آنکھ عطا کیا، ایسی آنکھ دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ نے میری آنکھوں میں ایسی روشنی دی، یہ لائٹ چراغ تو چھوڑو، چاند کی روشنی کے اندر، چاند کی روشنی میں لکھنے کی صلاحیت اللہ نے مجھے دیا ہے. یہ کس کا اثر تھا؟ یہ ماں کا اثر تھا.
تو چلیے میرے ماں بہنوں، اکثر و بیشتر اس حدیث کو آپ سنتے رہتے ہیں. مولانا ثناء اللہ صاحب بھی اپنے بیانات میں جہاں بھی خواتین سے گفتگو کرتے ہیں تو حدیث کو نوٹ کرتے رہتے ہیں، اس حدیث کو پڑھتے رہتے ہیں. ہاں عالم پڑھتا ہے جنتی عورت کون ہے. میری ماں، میری بہنوں، اگر آپ کو جنت کی امید ہے، جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو. انشاءاللہ تمہیں دنیا میں رہتے رہنے تک تمہارے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح بھی ہوگی اور تمہارے ذریعے سے آخرت بھی تمہیں جنت ملے گی. کیوں؟ ماں کا بڑا اونچا مقام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نا، ماں کے قدموں تلے جنت. ایک صحابی رسول نے آ کے کہا، اللہ کے رسول میں کس کی خدمت کروں؟ آپ نے کہا کہ ماں کی کر. دوسری مرتبہ پوچھا تو کہا کہ تیری ماں کی کر. تیسری مرتبہ پوچھا تو کہا کہ تیری ماں کی کر. چوتھی مرتبہ کہا تیرے باپ کی خدمت کر. اللہ، علماء نے بڑی اچھی تفسیر کی اس میں. ابھی پرسوں عمری عبد الرحمن عمری اپنے بیان میں بڑی اچھی بات بتا رہے تھے. اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ کیوں کہا؟ 3 مرتبہ ماں کی خدمت کر جنت ملے گی، ماں کی خدمت کر جنت ملے گی، ماں کی خدمت کر جنت ملے گی. 3 مرتبہ کیوں کہا؟ اور باپ نے 3 مرتبہ. میری ماں، اسلام نے تمہیں کیا مقام دیا ہے؟ اللہ کے رسول نے تمہیں کیا مقام دیا ہے؟ ہر ماں اپنے مقام کو پہچانے. جتنا تمہارا اونچا مقام ہے اتنی ذمہ داری بھی ہے. پہلی مرتبہ آپ نے کہا ماں کی خدمت کر، اس لیے ماں دیکھیے 9 مہینے 10 دن تک ایک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے. 9 مہینے 10 دن تک وہ ایسی درد ہوتا ہے، وہ ایسی تکلیف ہوتی ہے، وہ ماں اپنی تکلیف کسی کو دے نہیں سکتی. وہ نہ باپ دے سکتا ہے، نہ کوئی رشتہ دار دے سکتا ہے. ماں کو جو 9 مہینے اپنے بچے کو سنبھالنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری ماں کی خدمت کر. دوسری مرتبہ پوچھنے پر ماں کی خدمت کا اس نے کہا. آپ جانتے ہیں ایک جان کو جنم دینا، عورت کی ڈیلیوری ہونا، جزئی ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، کوئی معمولی کام نہیں ہے. اور اس درد کو بھی نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی دے سکتا ہے، اس کو ماں ہی برداشت کرنا پڑے گا. نوجوان، آج تو ماں کو کیا سمجھا؟ آج تو ماں کو کس آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کس نظرے سے دیکھ رہا ہے؟ تیری ماں نے تجھے جننے کے وقت میں جو تکلیف برداشت کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بدن کی چمڑی نکال کر تیرے ماں کے پیروں کے لیے جوتے بناتا ہے تو جب بھی ایک آنکھ ادا نہیں کر سکتا. اس لیے ماں کی خدمت کا جنت ملے گی. تیسری مرتبہ آپ نے اس لیے کہا کہ ماں کی خدمت کا جنت ملے گی جب تو پیدا ہوتا ہے. ایک ماں کی قربانی دیکھ، نوجوان بیٹے، ایک ماں کی قربانی دیکھ. تو مکمل 2-3 سال کا ہونے تک ماں کے لیے کیا کیا قربانی دیتی ہے. کبھی کھٹا نہیں کھاتی، کہیں میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے. کبھی سخت چیزیں نہیں کھاتی. کتنی بڑی قربانی کیوں دے رہی ہے؟ اپنے بچے کی صحت کے لیے. راتوں رات تو جگایا، راتوں رات تو رلایا. کتنا درد برداشت کری وہ ماں ہی کر سکتی تھی، نہ باپ کر سکتا تھا کوئی رشتہ. یہ 3 موقع ایسے ہیں ماں کے لیے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ماں کی ذمہ داری بتائی. تو ماں کیا کریں؟ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے. وقت ہو گیا مجھ سے تو ماں ہی ادا کر سکتی ہے. ماں کا مقام دیکھیے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایما امرأۃ صلت 5، میری ماں، جو عورت 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتی ہے، خواتین امت، خواتین اسلام،
کو اس موقع پر کہنا چاہتا ہوں، بڑی شرم کی بات ہے، ایک مرتبہ میں مغرب کی نماز کے لیے جا رہا تھا، ایک ہندو نوجوان بڑی کمان کے پاس، ایک ہندو نوجوان مجھے پکڑ کے پوچھا، سوامی آپ سوامی لگتے ہیں، کوئی دھرم گرو لگتے ہیں، آپ کے چہرے سے میرے دل میں بہت دنوں سے بات کھٹک رہی ہے، آپ کیا بتا سکتے کیا ہے؟ کہا جب اذان ہوتی ہے تو سارے مرد حضرات مسجدوں کو جاتے ہیں، سارے مرد، بچے، بوڑھے، جوان سب مسجد جاتے ہیں، لیکن یہ افسوس مجھے ہوتا ہے کہ تمہارے گھر کے خواتین برقعے اوڑھ کر بازار میں جاتے ہیں۔ کیا وہ بازار میں جا کے نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ان کے لیے یہ مغرب کی نماز معاف ہے؟ کیا نماز پڑھے بھی آیا نہیں پڑھے بھی آیا؟ اب اس نوجوان کے دماغ میں کتنی بدگمانی میری ماں، یہ غیروں کے دماغوں میں بدگمانی پیدا کرنے کا ذریعہ تم بنے، کتنی شرم کی بات ہے۔ اذان ہوتی رہتی ہے، آٹو میں بیٹھ کر گاڑیوں کے ذریعے سے بازار میں جاتے رہتے ہیں، کیا ہوتا ہے نماز کے وقت میں؟ کیا نماز ہی کے وقت میں تمہارا خرید و فروخت ہے، تمہارا لینا دینا ہے؟ میری ماں، اس غفلت کو چھوڑو، اس بدبخت عادت کو چھوڑو، اللہ کے واسطے 5 وقت کا نمازوں کی پابندی کرو۔ اللہ اکبر۔ میری ماں بہن، اب دیکھ تیری نماز سے گھر کی اصلاح کیسی ہوتی ہے، گھر کی اصلاح کیسی ہوتی ہے۔ تیرے گود میں پلنے والا 2-4 سال کا بچہ جب تو رکعت باندھتی ہے تو وہ بھی بچہ رکعت باندھتا ہے، جب تو رکوع کرتی ہے تو رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے سجدہ کرتا ہے، اسے کچھ نہیں معلوم رکعت کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، ماں کی جیسی حرکت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ میری ماں، وہ میری بہن کتنی خوش نصیب ہے، اس کا چھوٹا معصوم بچہ اس کی ماں کی جیسی حرکت کر رہا ہے۔ یہ تربیت ماں، تو نماز اگر پڑھی گی۔ اللہ اکبر۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا بہترین بیوی کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو الصبح نماز کے لیے اٹھتی ہے اور اپنے تھکے ماندے شوہر کو بھی جگاتی ہے، اپنے تھکے ماندے شوہر کو بھی جگاتی ہے۔ اگر اس کا شوہر ذرا سستی اور کاہلی کرتی ہے، اس کے چہرے پر ذرا پانی کے قطرات مارتی ہے اور اٹھا کے نماز بھیج دیتی ہے۔ ایک عورت کی اصلاح فکر دیکھیے، اپنے شوہر کو بھی نمازی بناتی ہے، اپنے گھر کے بچوں کو بھی نمازی بناتی ہے، اور گھر میں عورت اگر نماز پڑھتی ہے اس گھر پر اللہ کے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، سنا نا؟ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ صحابہ نے پوچھا گھر قبرستان کیسے بنتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر کی عورت نماز نہیں پڑھتی، چاہے 50 لاکھ کا 1 کروڑ کا مکان تم بناؤ، تمہاری بیوی تمہاری ماں نماز نہیں پڑھتی تو گھر نہیں قبرستان ہے۔ آج ہم قبرستان میں بیٹھے ہیں، قبرستان میں نہیں کر رہے ہیں۔ اس نماز کی رکنے کی وجہ سے گھر میں ساس بہو کے جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے، ماں بیٹی کے جھگڑے، باپ بیٹے کے جھگڑے، شیطان اپنا اڈا بنا لیتا ہے جس گھر میں نماز نہیں ہوتی، سجدہ نہیں ہوتا، گھر تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ میں اپنے ماؤں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، معاشرے کی اصلاح کی فکر تمہارے اندر ہے، تم اپنے آپ کی اصلاح کرتے ہوئے اپنے گھروں میں 5 وقت نمازوں کی پابندی کرو۔ نماز کے چھوٹ نہیں ہے، نماز معاف نہیں ہے، نماز پڑھنی چاہیے۔ دوسری چیز صلت خمسہا وصامت شہرہا، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہے، پابندی سے روزے رکھتی ہے، اور اس عورت کے لیے تو دگنا ثواب ہے جو روزے کی حالت میں اپنے گھر والوں کی فکر کرتی ہے۔ دیکھیے آپ کیا کرتے ہیں، بہترین گوشت لا کے دیتے ہیں، اس کی بریانی بناؤ، بہترین لوازمات لا دیتے ہیں، اس کا میٹھا بناؤ۔ اس عورت کی قربانی دیکھو میرے ساتھیوں، روزہ رکھ کر جبکہ پانی دیکھے تو تمہارے منہ میں پانی آ جاتا ہے، اتنی پیاس کی شدت میں روزے کی حالت میں وہ خاتون روزے کی حالت میں آپ کے لیے پکاتی ہے، آپ کے کپڑے دھوتی ہے، آپ کے روزے کا انتظام، افطاری کا انتظام، سحری کا انتظام کرتی ہے۔ اس عورت کا روزہ کتنا مبارک روزہ ہے جو روزے کی حالت میں یہ سارے کام کرتی ہے اور روزہ رکھتی ہے۔ ایسا روزہ رہ کر کام کرنے والی عورت سے
معاشرے کی اصلاح کی امید کی جا سکتی ہے، امید کی جا سکتی ہے۔ تیسرا عمل اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ احسن تفرزہ، اپنے شرمگاہ کی یا اپنے بدن کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ضرورت ہے میری ماں، عورت بن کر رہے، عورت کے معنی ہی پردے کے ہیں، عورت بے پردہ نہ رہے، عورت بن کر رہے۔ یہی تو وجہ تھی اللہ کے نبی کے پاس اندھے صحابی بیٹھے ہیں۔ آپ کی شریک حیات، آپ کی بیوی اچانک آ گئی، اللہ کے نبی نے ذرا ناپسندگی نگاہوں سے دیکھا تو شریک حیات چلے گئے۔ وہ اٹھ کر جب گئے اندھے صحابی، انہوں نے آ کے پوچھا آپ نے مجھے ذرا ایسی نگاہ سے کی دیکھا؟ بیوی صاحب نے پوچھا، کہا ایک اجنبی شخص میرے پاس بیٹھا ہے اور تم ایسی طرح سے چلے آ رہے، ایسی چلے آتے ہو؟ انہوں نے کہا اجی وہ تو اندھے تھے، وہ تو اندھے تھے، کیا مجھے دیکھ سکتے تھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اندھا تھا لیکن تو اندھی نہیں تھی نا، تو دیکھ سکتی تھی۔ یہ پردہ ہے میرے ماؤ، یہ پردہ ہے۔ فاطمہ الزہرا رات اور دن دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری وفات ہو تو رات کے تاریکی میں ہو۔ اللہ جنت میں سردار نہیں بننے والی ساری خواتین کی کیسی خواتین امت میں گزری ہیں۔ عورتوں نے پوچھا رات میں مرے دن میں مرے کیا فرق پڑنے والا؟ فاطمہ الزہرا نے جواب دیا، اے عورتوں، اگر میرا وصال دن کے اجالے میں ہو جائے، لوگ میرا جنازہ لے کے جب نکلیں گے تو پورے لوگ میرے جنازے کو جب دیکھیں گے تو میری بے پردگی ہوگی۔ آج دماغ میں بات ہے، میری بے پردگی ہوگی، رات کے اندھیرے میں میرے جنازہ جب نکلے گا تو کوئی نہیں دیکھے گا۔ یہاں تو جماعت والے نہلانے دھلانے کے بعد کفن پہنانے کے بعد اعلان کرتے ہیں معزز صاحب آؤ بھائی کون چہرہ نہیں دکھا، آؤ کس کو چہرہ دکھا رہے ہیں؟ کسے دکھا رہا؟ تیری جورو کا چہرہ، تیری بیٹی کا چہرہ، تیری بہو کا چہرہ؟ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ زندگی بھر بیچارہ پردہ کر تیری بیچاری، مرنے کے بعد تو اعلان کر کے بلاتا ہے آؤ چہرہ دیکھو، آؤ چہرہ دیکھو۔ کتنا بے غیرت تو باپ ہے، کتنا بے غیرت تو شوہر ہے، کتنا بے غیرت تو بیٹا ہے جو اپنے ماں کا چہرہ غیر کو دکھاتا ہے، بے پردگی نہ ہو جائے۔ اچھا اللہ اکبر۔ 2 سال پہلے یہ خاتون میرے ایک دوست کی دکان ہے بازار میں، وہاں بیٹھا ہوا تھا، 1500 کا لباس اپنے بیٹی کے لیے لی۔ انڈی کی خاتون نہیں تھی، وہ بیجاپور کی خاتون تھی۔ انڈی کی عورتیں سمجھدار ہیں انشاءاللہ، انڈی کی عورتیں تو ایسا نہیں کریں گے مجھے امید ہے۔ 1500 کا لباس اس خاتون نے جب خریدا تو میں نے کہا کہ بہن صاحبہ 1500 خرچہ کر بھی اپنے بیٹی کو لنگے کا لنگا سے رکھو چھوڑا تمہیں، لنگا سے۔ کہا کہ کیا لنگا؟ کہا جو چیز اسلام چھپانے کے لیے کہتا ہے وہی تمہیں کھلا کر رہا ہے، سامنے سے سینہ بھی کھلا ہو رہا ہے، پیچھے سے پیٹھ بھی کھلی ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں دکان والے بولتے ہوں چھوڑو جی، جب مولانا بہت پیچھے کا سوچنے لگی، ماڈرن زمانے کا نہیں سوچنے لگی مولانا۔ میں بولا میں بھی پیدا ہو 60 سال کا ہوا، ماں 60 سال کے پیچھے کا سوچنے والا نہیں۔ ماں تائید کر رہی ہے بیٹی کو، ایسا لباس پہن جس سے تیرا بدن نظر آ جائے۔ یہ کیسی ماں ہوگی، یہ کیسی ظالم ماں ہوگی جو بچپن سے اس بات کی عادت ڈال رہی ہے ایسے لباس پہنا کر۔ استغفر اللہ۔ ہماری اصلاح کب کریں میرے ساتھیوں؟ بات بھی دیکھ کے بولتا ہے کیا نہیں دیکھا، شاباشی دیتا باپ، کبھی ناراضگی ایسا کہیں کو لے جائے نہیں بولتا، کیوں؟ بیوی کی مرضی کو بنا ہے، بیوی کو مرضی کو۔ اور الٹا کیا ہوتی، ایسے کپڑے تمہیں کوٹ میں لے دے کیا، کسے بول رہے نا، مرد کو بولتی تو نہ آتیش کیا، بچے پیدا کرے تو سچ ایسے نانا جی کپڑے بچے منگتی۔ یہ ہوا اب لڑکے ہیں وہ باندھے کی ٹرن نکلیں، دیکھو یہاں کوئی سیرا نظر نہیں ہے مجھے، اللہ اطراف سے پوری کٹنگ
اور اوپر بندر کے بال. 200 روپئے تو وہ بھی میں نے 200 روپئے میں 4 مرتبہ میں کر لیتا ہوں 50 روپئے کے. ماں کہتی ہے مولانا بچہ ضد کرتا ہے, کیا کرنا, ضد کرتا ہے. ایسی ماں سے امید کر سکتے ہیں اصلاح ہوگی؟ اصلاح کی امید کر سکتے ہیں؟ وہاں محبوب سبحانی کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا بدن کے ٹکڑے بھی نہیں, تو جھوٹ نہیں بول رہا. آج میری ماں بیٹی کی مرضی رکھ کر بندر کی صورت بنا رہی ہے. اللہ اکبر. کپڑے دیکھو, فلاں ہیرو کے کپڑے, فلاں کرکٹر کے کپڑے. استغفر اللہ. پرسوں مغرب کی نماز ایک نوجوان میرے سامنے پڑھ رہا ہے, نماز ہوتی, بولے ہاتھ جوڑ کے بابا آج میری مغرب کی نماز تو ختم کر چکے, میری وجہ سے تمہاری نماز کی ختم ہوئی. کہا پیچھے کا پورا دوبر دکھا چھوڑا تو مجھے کیسے کپڑے پہنے کرا رہے جنا وہ چھپڑی. اس واسطے اللہ کے واسطے آج کے مغرب کی نماز تو مجھے ثواب دے, تو ہارو کو جا کے رہتی ہوئی ہے. کیسے کپڑے؟ نوجوان رکو میں جاؤ تو پورا دوبر, سجدے میں گئے تو پورا کھلا. استغفر اللہ. ماں باپ اس سے غفلت میں ہے, ماں باپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے. احساس پیدا کرو اپنے بچوں کے لیے. معاشرے کی اصلاح کی فکر تم کرنا چاہتے ہیں, ان بچوں کی تربیت کرو. تو عرض کر رہا تھا وہ عورت جو اپنے بدن کی حفاظت کرتی ہے, کسی بیوی کے لیے جائز نہیں ہے. اس کا شوہر اس کے گھر سے غائب ہے, وہ بن ٹھن نہیں سکتی. پھول لگا سکتی ہے کس کے لیے؟ اچھا لباس پہن رہی کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے. جب شوہر ہی کے گھر سے غائب ہے, شوہر ہی نہیں ہے, اس عورت سے میں پوچھنا چاہتا ہوں تو شادیوں میں بن ٹھن پہ جا رہی نا ماں, ولیمے میں جا رہی نا ماں, عقیقے میں جا رہی نا ماں, یہ کپڑے پہن کے یہ ڈریس پہن کو بالا پورے کھلے چھوڑ کو کس کو خوش کرنے کے لیے جا رہی بھائی ماں میری بہن؟ یہ اولیانیت, یہ لنگا پن آج ہمارے معاشرے کو اس دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. تیرے گود کے پلے ہوئے بچے لڑکے بھی وہ تھے, ارتداد مرتد ہو رہے, اسلام سے مرتد ہوتے جا رہے ہیں. تجھے تو چاہیے تھا کہ دین والے بنائے, اولاد کو دین والے بنائے, دینداریوں کے طرف بنا کرے. لیکن میری ماں, میری بہن, تو نے ایسی اولاد کو جنم دیا جو دین کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں میری ماں, اللہ سے میں دعا کرتا ہوں تو ایسے بچے جنم دینے سے باز رہتی تو اچھا تھا, تو باز رہتی تو اچھا تھا. ایسے اولاد کو تو نے کیوں جنم دیا؟ انبیاء کو جنم دینے والی تو تھی, اسی لیے کہا گیا مرد نبی بنتا ہے, عورت نبی کی نہیں بنتی. اتنے دنیا میں انبیاء آئے, کوئی یہ کرو تو نبی بنی؟ اس کا جواب دے دیا گیا عورت کا مقام دیکھیے, عورت تو نبیوں کو جنم دینے والی ہوتی ہے, رسولوں کو جنم دینے والی ہوتی ہے, جو دین کے دائی ہوتے ہیں, دین کے نمبردار ہوتے ہیں, معاشرے کی اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں. ایسوں کو جنم دینے والی ماں ہوتی ہے. کتنا اونچا مقام ہے میری ماں. چوتھی اور آخری بات اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اطاعت زوجہا, اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے. اپنے شوہر کی اطاعت, جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے یقیناً اس عورت سے قوم کی اصلاح کی فکر امید کی جا سکتی ہے. میری ماں, اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو ہر عورت کو اللہ کے نبی حکم دیتے کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. آج شوہر کا مقام کیا ہے؟ ویسے آدمی اپنا مقام رکھنے کا ملک کو رکھنے کے چلے رات کے 12 بجے تک کٹا بیٹھنے والا پھوٹ کا غازی. دیکھو میں دیکھتا ہوں رات کے 1-2 بجے تک ہمارے نوجوان بچے, شادی شدہ بھی غیر شادی شدہ بھی, 2 بجے تک کیا ان کے مشورے چلتے ہیں؟ کیا تو دین کی دعوت کے مشورے چلتے ہیں؟ چلو وہ گلی میں 4 لوگ نماز نہیں پڑھ رہے کو جا کر دعوت دیں گے, انہوں شراب پی رہا شراب نہیں پینے دعوت دیں گے؟ نہیں. سیرا پھوڑنے کے, ٹانگا توڑنے کے, ان بہت مستی کر رہا ہے, سر جا اس کے ٹانگا توڑیں گے. یہ تو مشورہ ہے ہمارے نوجوان کے مشورے. ہی رات کے 2 بجے جا رہا ہے, بیٹا جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, آیا بابا؟ اما جی
اے جی جورو ملی ہے، بڑی ہمت سے بولتا ہے باپ ہے یہ دیر نہیں کرنا رہے جلدی آنا پتہ چشمہ ہوتے بھی اصلاح ہوگی ہمارے بچوں کی. کیا کرتے ہو نوجوانوں؟ اللہ کے نبی کا معمول آپ نے سنا، عشاء کے بعد کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے. اس نبی کے ماننے والے امتی ان کے سارے کام عشاء کے بازی سے ہوتے، ٹانگا توڑنے کے، سرا پھوڑنے کے، چلانے کی. ابھی ایک ہفتے کے اندر 3 مرڈر ہوئے مسلمانوں کے، 3 مرڈر. ایک کل ہی میری ایک شاگردہ مسکان ملا، انتہائی نیک اور صالح لڑکی، 3 دن سے گھر سے غائب ہے. چوتھے دن اس کی لاش کنویں میں تیرتے ہوئے ملی. پوسٹ مارٹم کے ذریعے سے معلوم ہوا استغفر اللہ نعوذ باللہ اس کا ریپ کر کے اس کو جان سے مار کے پھینک دیا گیا. اور مجرم کون؟ کوئی اور نہیں، اسی کے رشتے دار، اسی کے سگے رشتے. یہ ہمارے نوجوانوں کی تربیت. کیا لڑکی نے کیا تھا، کیا جرم کیا تھا. صفیہ نامی لڑکی کو آپ نے کتنا بیانک قتل کیا آپ نے دیکھا. 19 مقامات پر اس کا مرڈر کیا گیا. اس کے سارے نازک بدن کے اعضاء کو کاٹے گئے. کتنے کیسز ہو رہے ہیں. یہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح نہ ہونے کی، نوجوانوں کی اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں چل رہے ہیں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں. تمہاری داستان تک بنا ہوگی داستانوں میں. کیسے کیسے ہمارے تعلق سے حربے چل رہے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 خوبیاں، 5 وقت نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، اپنے بدن کی حفاظت کرتی ہے اور شوہر کی اطاعت کرتی ہے، شوہر کو خدمت کے ذریعے سے خوش کرتی ہے. اللہ اکبر. ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، بول کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. کیسی ہماری امت کی مائیں گزری ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بڑی خدمت گزار تھی، اپنے شوہر کی بڑی اطاعت کرنے والی تھی. میری ماں، شوہر کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے یہ ایک واقعہ تمہارے لیے کافی ہے. شوہر کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے. آج تم جو کر رہے نا ویسا نہیں. جیسا میں بتا رہا تھا، رات کے 11 بجے شوہر گھر گیا تو ان پوچھ کے کھانا، اس سلے کی ہنڈی کہاں رکھی، چاول کی ہنڈی کہاں رکھی، روٹی کا تٹا کہاں رکھی، اس سو کچھ بتی وقت کا بھاسر کو لے کو کھاؤ. کیا نہیں ہے. مرد حضرات اپنی قیمت کو نکالیے. پہلے شوہر کیا ہوتا ہے خود نہیں سمجھے، وہ بیوی کیا سمجھے گی. وہ صحابی کی بیوی اپنے شوہر سے پوچھتی ہیں میں تو بڑی آپ کی خدمت کرتی ہوں، بڑی خدمت کرتی ہوں، کیا مجھ سے بڑھ کر مکے میں کوئی ایسی عورت بھی ہے جو اپنے شوہر کی خدمت کر سکے مجھ سے بڑھ کر. صحابی رسول نے کہا کہ ہاں فلاں میرے دوست کی بیوی ہے، وہ اپنے شوہر کی بڑی خدمت کرتی ہے، بڑی اطاعت کرتی ہے. اللہ اکبر. وہ کیسی عورتیں تھے. یہ سننے کے بعد ان کے دل میں حسد نہیں آیا، کپٹ نہیں آیا. اگر ہماری عورت سے آپ کہو اجی تم کیا خدمت کرتی تھی میری دوست کی بیوی، دیکھو بڑے کریں گے، لو ابھی کیا کرنا، جان دینا کیا تم نا. ہماری بیوی بولتے ہیں نا کون جان مانگی اس کی، ٹائم کو پکا دے کو، ٹائم کو کپڑے دھو کو دیے تو بس ہے، جان دے کو کیا کریں گے، اپنی جان اپنے سنبھالے تو بس ہے. اللہ اکبر. جب یہ سنا کہ میرے دوست کی بیوی بڑی خدمت کرتی ہے، اپنے شوہر کی بڑا لحاظ رکھتی ہے، بڑی اس سے یہ رکھتی ہے، خیال رکھتی ہے، تو مکان کا پتہ پوچھا گیا، سلام کیا، اس گھر جا کر سلام کیا. وہ صاحب مکان، صاحب کی بیوی بڑے خوش آمدید کہتے ہوئے، استقبال کرتے ہوئے گھر میں بلا، بٹھایا، جو مہمان نوازی تھا وہ کر دیا. کہا کہ کیسے آنا ہوا.
اس گھر کے صاحب نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کیا مکے میں میرے سے زیادہ خدمت کرنے والی کوئی بیوی ہے کیا؟ تو آپ کا پتا لگتا ہے، آپ کا ایڈریس میرے شوہر دیے، اس میں شوہر کی خدمت کیسے کرنا؟ انہوں تو صحابی کی بیوی بتایا، آج یہ انڈی میں بیٹھے سے بیٹھا کو میں بتاتا ہوں کیسا خدمت کرنا کرنے کا، تمہارا شوہر تم سے خوش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ حدیثیں بہت ہیں، جب شوہر اس کو دیکھتا ہے تو خوش کرتی ہے اخلاق سے، اور جب کسی بات کا حکم دیتا تو فوراً کرتی ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ انہوں نے جب پوچھا تو کہا دروازے کی طرف دکھایا، وہاں کیا ہے؟ ایک لکڑی، ایک پانی کا لوٹا رکھا گیا ہے۔ وہ کہتی ہیں یہی میرے شوہر کی خدمت ہے، ایک لکڑی ایک پانی کا لوٹا۔ ہم یہ پوچھتے ہیں اس سے کیا خدمت ہوتی ہے اپنے شوہر کی؟ اس سے کیسی خدمت کرتے ہو؟ کہا کہ میرے شوہر ایک چھوٹے موٹے بیپاری ہیں، کاروبار کرتے ہیں، گاؤں گاؤں جاتے ہیں، قریے قریے جاتے ہیں بیپار کے لیے۔ جب میرے شوہر کا بیپار کاروبار دھندا اچھا ہوتا ہے تو بڑے خوش انداز سے گھر پہ آتے ہیں، خوش گھر میں آتے ہیں، اور فوراً کیا کرتے ہیں؟ وضو کر کے 2 رکعت شکرے کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے میرے شوہر کو وضو کے لیے پہلے ہی سے پانی کا لوٹا بھر کے رکھی ہو گئی۔ کیوں؟ اگر شوہر یہ کہے میرے لیے وضو کو پانی لاؤ ایک لوٹا، میرے نزدیک شوہر کے حق میں گستاخی ہے، نافرمانی ہو سکتی ہے۔ بولے اللہ اکبر۔ ہماری بدھی میں آگئی بات ہے، ہمیں تو زندگی میں منگ کچھ ہے، منگ کچھ لیے ہے، میری بنی کا ہے، میرا کرتا کا ہے، نہ تو ڈھنگ کا نہ وہ ڈھنگ کی، تیرے سامان کیسے ڈھنگ کریں گے یہ بابا؟ میرے شوہر کو وضو کے لیے پانی مانگنے کی بھی نوبت نہ جائے، میں نافرمان سمجھتے ہوں۔ بڑے تعجب کیا، واہ ماشاءاللہ، یہ کیا اطاعت ہے، کیا خدمت ہے شوہر کو خوش کرنے کا۔ لکڑی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کبھی میرے شوہر کے کاروبار نہیں ہوتے، دھندے نہیں ہوتے، اور آپ بھی دھندا کرتے ہیں۔ ابھی بس میں صاحب میرے سیٹ کے بازو بیٹھے تھے، چپ پوچھا تو کچھ نہیں، پوچھ کو بلا ڈال دیا۔ بلا کیا صاحب کاروبار کیسے چل رہی؟ کیا خراب پوچھا؟ اللہ 6 مہینے کا پیچھے سے نکالیا ہوں میں، بولے انڈی 2 کلومیٹر پیچھے بات 6 مہینے کا پیچھے کے نکالیا، تمہیں کب سنو؟ میں سنتا ہوں، وہاں انڈی میں بیان ہے، بیان سننے کے بعد رات بھر تمہیں ملا بیٹھیں گے، کیا تار ہونا، کیا تات ہونا، کیا ہے؟ وہ کرایہ نہیں دیا، وہ بل کا بل نہیں بھرا، کیا میں بھروں؟ کیا میں کرایہ دوں؟ کیسا رونا ہے اس کا؟ تو میرے شوہر بھی چھوٹے موٹے بیپاری ہیں، کاروبار نہیں ہوتا تو غصے کی حالت میں آتے، غصے کی حالت میں۔ اللہ، غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور غصے میں آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے نا سر؟ ایک فلم انڈسٹری کی ایک ہیرو نے بمبئی کے 14ویں فلور پر غصے میں کے خودکشی کر لی تھی، بعد میں سوچی نہیں گئی تب بھی غصہ ہی بہا کر ہوگا۔ غصہ بہت خراب چیز ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ غصہ آیا بیٹھو، بیٹھنے میں بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ذرا لیٹو۔ ہمیں کیا کرتے ہیں؟ لیٹے تو اٹھ کو بیٹھتے، غصہ بڑھتا ہے، اٹھ بیٹھنے میں غصہ بڑھا اٹھ کو چھڑتے ہیں، پھر اور غصہ آتا ہے آسن چڑھاتے ہیں، چلتے کچھ نہیں الٹا۔ تیرے نبی نے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ تو یہ بتایا، تو میرے شوہر کبھی ذرا غصے کی حالت میں آتے ہیں تو میں کیا کرتی ہوں؟ لکڑی شوہر کے ہاتھ میں دے کر اپنی پیٹھ کو شوہر کی طرف کرتی ہوں تاکہ 2-4 مار میرے پیٹھ پر مار کر اپنے غصے کو ٹھنڈا کر دیں۔ جب قصور مارنا شروع کریے تمہیں، یہ ان کا وقتیہ مسئلہ تھا۔ ایک بیوی شوہر کو کس حد تک خوش کرنا، کیسے راضی رکھنا۔ میری ماں بہنوں، شوہر کو کم قیمت مت سمجھو، وہ شوہر تمہارا سرتاج ہے، وہ شوہر تمہارا رکھوالا ہے، وہ شوہر تمہارا ذمہ دار ہے۔
نبی کی حدیث آپ سنتے ہیں، کوئی نیک اور صالح مرد اپنی بیوی سے ناراض ہو کر بستر سے الگ سوتا ہے، بستر سے علانیت کر کے رہتا ہے، نیک اور صالح نمازی ہے، اس عورت کے حق میں جنت کے رہنے والی حوریں بد دعائیں کرتی ہیں، اے عورت تیرا ستیاناش ہو، تیرا برباد ہو، ایسے نیک عورت کو تو ستاتی ہے، ایسے نیک اور صالح مرد کو تو ستاتی ہے جس کی بیوی بننے کے لیے اللہ سے ہم تمنا کر رہے ہیں۔ اس لیے میری ماں بہنوں، آخر میں کہنا چاہتا ہوں، اپنے شوہروں کو اس کی کمائی سے بڑھ کر ڈیمانڈ مت رکھو، تمہارے شوہر کی کمائی کتنی ہے اتنا ہی ڈیمانڈ رکھو، یہ شوہر کی اطاعت ہے، یہ شوہر کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ اور بھی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، وقت کی قلت، بہت سا وقت میں نے لیا، تو بہرحال عورت کی ایک بہت بڑی ذمہ داری اسلامی معاشرے کے اندر اور آج کے موجودہ دور کے اندر، میں آخر میں دوبارہ سے بارہ یہی کہتے ہوئے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، حالات بڑے نازک ہیں میرے محترم، حالات ان کے بڑے نازک ہیں۔ 2024 تک ان کا ٹارگٹ ہے، وشو ہندو پریشد کا ٹارگٹ کیا ہے آپ سنتے رہتے ہیں، جس نوجوان نے کسی مسلم سماج کی لڑکی کو گمراہ کر کے نکاح کر کے لاتا ہے، اس کو 2 سال تک فری اناج دیا جائے گا اور اسے 8 سے 10 لاکھ کی مدد کی جائے گی اور اس کو گھر فراہم کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے معاشرے کو برباد کرنا چاہتے ہیں، ان کے اندر اشانتی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ان کی لڑکیوں کو کڈنیپ کرو، یہ ان کی مہم ہے، یہ ان کی مہم ہے اور یہ کر رہے ہیں۔ آج ہم خواب غفلت میں سو رہے ہیں۔ اس صوفیہ نامی لڑکی کو کل پکڑ کے پوچھئے کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کے گھر کے فون لے کر ان کو باپ کو جب فون کیا گیا، باپ سے پوچھا تمہاری بیٹی کہاں ہے، کہا کہ قریب میں مکان ہے وہاں ٹیوشن کو گئی ہے۔ نوجوان نے کہا ٹیوشن کو نہیں، 14 کلومیٹر پر ایک اسٹیشن ہے وہاں ہی تمہاری بیٹی۔ باپ بولتا ہے 3 سال سے میری بیٹی ٹیوشن جا رہی ہے، میں یہی خیال رکھا ہوں کہ میری بیٹی صحیح سلامت جا رہی ہے، صحیح سلامت آ رہی ہے۔ ہر باپ کو چاہیے اپنی بیٹی پر نظر رکھیں، بیٹی کہاں جا رہی ہے، ٹیوشن کو جا رہی ہے، کالج جا رہی ہے، اور کالج کا ماحول کیا کہیں، صحبت کا اثر کیا کہیں میرے ساتھیوں، غیر لڑکیوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہوئے غیر سماج کے ہمارے لڑکیاں جا رہے ہیں اور لڑکے بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی کی حدیث بتاؤں میں، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ 3 بیٹی عطا کرے اور ان کو بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام کر کے اچھے جگہ نکاح کر دیتا ہے، وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میرے 2 بیٹیاں ہیں کیا کروں، تیرے لیے بھی خوشخبری ہے۔ کسی نے کہا کہ میری 1 بیٹی ہے، آپ نے کہا تیرے لیے وہی خوشخبری ہے۔ اگر تم مرنے کے بعد جنت چاہتے ہو، بے شک تم اپنی بیٹی کو کالج کو بھیجیے، پڑھانا منع نہیں ہے، لیکن پردے کے ساتھ، حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ اپنے بچوں کو تعلیم پڑھوائیے، آگے سے آگے بڑھائیے۔ آج دیکھیے ISA کا ایگزام ہوا، کتنی خوشی کی بات ہے، کتنی خوشی کی بات ہے، ہمارے مسلم سماج کے 27 بچے ISA پاس ہوئے، DC SP کلاس 1 پوسٹ بن گئے، جس میں 5 لڑکیاں جس میں 2 سگی بہنیں ہیں، وہ بھی ISA کے اندر فرسٹ رینک ہمارے۔ یہ پردے کے ساتھ کیجیے، شریعت میں پڑھانا منع نہیں کرتی۔ تو بہرحال آج کے دور کے اندر ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اور ہر شوہر کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی پر نظر رکھیں، اپنی بیٹی پر نظر رکھیں، اپنی بہن پر نظر رکھیں۔ انشاءاللہ یہ فکر ہر ساتھی کے دل میں ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ انتہائی اصلاح شدہ معاشرہ ہوگا، معاشرے میں سدھار آ جائے گی، امن اور شانتی کا گہوارہ بنے گا۔ بس انہی چیدہ باتوں سے بعد میں اپنے آخری کلام دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، جو بھی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، سب سے پہلے میں حقدار ہوں۔ مجھے ایک باپ ہونے کے ناطے، ایک شوہر ہونے کے ناطے جو ذمہ داری مجھ پر ہے،
اس ذمہ داری کو نبھانے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سماج کے اندر جو بگاڑ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا آیا ہے، ان کی اخلاق، ان کی زبان، ان کی تربیت کے تعلق سے اللہ ہر ماں باپ کو فکر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے خواتین امت اپنے پردے میں رہتے ہوئے تعلیم کو، دینی اور دنیاوی تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے اپنے بچیوں کو وہ مضبوط تعلیم دیں کہ آپ کی بچی کا ہاتھ کسی ایسے آدمی کے ہاتھ میں جو استغفر اللہ نعوذ باللہ گائے کا پیشاب پینے والا ہے۔ وہ عرشیہ نامی لڑکی عمرہ کر کے آئی، کسی نے کامنٹ کیا ہے، لکھا ہے ارے بد نصیب عرشیہ، تیرا ایسا بھی وقت گزرا کہ تو نے عمرے کے وقت میں آب زمزم کو پیا اور اپنے تبرکن طور اپنے سر پہ بٹھا دیا، آج تیری کیسی بدبختی ہے، ایسے دھرم کو تو نے قبول کر لیا، ایسے شوہر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جو شوہر کے تبرکن طور پر گائے کا موت اپنے سر پہ ڈالتا ہے۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے اللہ ہم سب کو اس ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک رکھے دین و ایمان کے ساتھ، عزت و آبرو کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ اللہ زندہ رکھے، اور انہی باتوں پر اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔